اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خواتین حضرات السلام علیکم، عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ چلے آئیں ہم آج اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اِنَّا بے شک الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، لن ہرگز نہ تغنیا ان کے مال عنہم ان کے اموالہم ان کے مال والا اور نہ اولادہم ان کی اولاد من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیئن کچھ بھی، وَأُولَٰئِکَ اور وہی لوگ ہیں وقود النار دوزخ کا ایندھن۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ہرگز نہ ان کا مال اور اولاد ان کو نفع دے گی کسی بھی طرح، اور وہی لوگ دوزخ میں رہیں گے۔ اب اس سے ایک مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ جو حرام کا مال کماتے ہیں اور یتیموں کا مال چھین لیتے ہیں اور پھر یہ اس مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور دوسری جو سود اور اس قسم کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آزمائش آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے سود پر چلتے ہیں، ان کا بھی مال ان کو کوئی نفع نہ دے گا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ آگ کا ایندھن ہیں۔ بھی جیسے کہ آل فرعون والذین اور لوگ من سے قبلہم اس سے پہلے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا آیتوں کو، فأخذہم اللہ بس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، چھین لی اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم بس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید سخت عقاب عذاب دینے والا ہے۔ جیسے کہ فرعون اور ان سے اگلوں کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اور اللہ کا عذاب سخت تھا۔ اللہ کا عذاب سخت تھا۔ آل فرعون آگے آپ کو ان کی باتیں اور ان کا ذکر سامنے آئے گا۔ اب اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے تو
حضور نے یہود کو جمع کر کے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس سے پہلے کہ اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسی بدر میں قریش پر ہوئی۔ تم جان چکے ہو میں نبی مرسل ہوں، تم اپنی کتاب میں یہ لکھا پاتے ہو۔ اور انہوں نے کہا قریش تو فنون حرب سے ناآشنا ہے، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں خبر دی گئی کہ وہ مغلوب ہوں گے اور قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، جن پر جزیہ مقرر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز میں 600 کی تعداد کو قتل فرمایا اور بہتوں کو گرفتار کیا اور اہل خیبر پر جزیہ مقرر فرمایا۔ اس کے مخاطب یہود ہیں اور بعض کے نزدیک تمام کفار اور بعض کے نزدیک مومنین جنگ جمل اور جنگ بدر میں۔ قل فرما دیجئے للذین واسطے ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون تم مغلوب ہو گئے، وتحشرون اور لوٹائے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ بچھونا بہت برا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کافروں سے کہ تم مغلوب ہو گئے اور لوٹائے جاؤ گے دوزخ کی طرف، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو آج کل کے دور میں لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ان کا بھی انجام اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ اور جو ان کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی منمانیاں کرتے ہیں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ کوئی اپنے گھر میں جتنا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو، پر اس کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرے۔ اگر وہ گمراہ کرتا ہے کسی کو تو اس کا ٹھکانہ بھی یہی ہے۔ جو جس جگہ پر لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دیں اور کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کریں۔ قد بے شک کانا ہے لکم واسطے تمہارے آیات نشانی، فی پس فی آتینی دو گروہوں میں، نیل تقا جو آپس میں لڑ پڑے، فی آتن ایک مجمع بنا، تو قاتلو لڑا، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ میں، اور وأخرى اور دوسرا کافرات یرونہم کافر کے مقابلے میں کہ دیکھا مثلہم مثل ان کی راء العین ہر آنکھ نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤیدہ اپنے زور سے بنصرہ مدد دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ اِنَّ بے شک فی ذالک یہ ہے لعبرۃ بھاری، لأولی الابصار
کہ ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ بے شک ان میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور دو گروہ بنے جو لڑتے ہیں آپس میں، ایک لڑتا ہے اللہ کی راہ میں اور دوسرا کفر کی راہ میں، اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے مثل اس کے ہر آنکھ نے، اور اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں عقل مندوں کے لیے بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہے۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ دو گروہ بن گئے۔ مدد جہاں پر من یشاء کا معنی آتا ہے، یہ متضاد الفاظ میں آتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور دوسروں کو جو حد سے گزرنے والے ہیں اور جو حد سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مدد نہیں کرتے۔ صرف جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں بس یہ ان کے لیے ہے، اور جو عقل مند ہیں ان کے لیے کہتے ہیں اشارہ ہی کافی ہے، یہ اشارے والی بات ہے۔ زینا تیار کی ہے للناس واسطے لوگوں کے لیے، حب الشہوات پسند محبت خواہشوں کی، شہوات خواہشوں کی محبت، من النساء عورتوں کے لیے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر اور تلے اوپر نیچے، مقنطرۃ چاندی کے، من الذہب اور سونے کے، والبنین اور بیٹے، والقناطیر تلے، مقنطرۃ اوپر تلے، اور اوپر تلے یعنی کہ پیش در پیش دیتے گئے، من الذہب سونے، والفضۃ اور چاندی، والخیل اور گھوڑے، والمسومات اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی، ذالک یہ متاع دنیا کی، الحیات دنیا کی جمع پونجی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ نزدیک حسن المآب جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور تیار کی گئی ہے لوگوں کے لیے پسند کی عورتیں، ان کے بیٹے اور ان کے اوپر تلے پے در پے دینا، سونا اور چاندی، گھوڑے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زندگی
अल्लाह ताला के नज़दीक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने दुनिया को इन 4 चीज़ों में तकसीम कर दिया है। किसमें? लोगों की मोहब्बत, पसंदीदा औरतें और बेटे, और उनके पैदर पे ये चीज़ें उनको दे दी, सोना चांदी घोड़े निशान ज़्यादा, ये सब कुछ दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी ही है। और जो इस चीज़ में गुम हो जाते हैं और दुनियादारी में ऐसे दूसरे माना में खुब जाते हैं, खुदा भी याद नहीं रहता, अहकामाते इलाही भी याद नहीं रहते, फर्मा बरदारियाँ भी याद नहीं रहती, और अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों तक ही रख लेते हैं, ना नमाज, ना रोज़ा, ना ज़कात, ना हज। इनकी ज़िंदगी को उन्होंने ये नहीं देखा होता कि हमने ये थोड़ी सी ज़िंदगी और ये आज़माइश से हमारे लिए अल्लाह ताला ने दी है कि आया कि मैं रब ताला फरमाते हैं कि मैं इनको ये सब कुछ दे देता हूँ, इनको मैं सब कुछ दे रहा हूँ, तो क्या ये मुझे याद करती हैं? यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और सूद से पाक ज़िंदगी, और जो एक में फंस जाते हैं, फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत ही बुरी जगह बना रखी है। और जो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि सभी चीज़ें इधर रख के चली जानी हैं और कुछ नहीं जाना, मनो मिट्टी के नीचे दफन हो जाना है, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन ठिकाना बना रखा है। अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों में मत खपाएं, बस अपने आप को इन चीज़ों में रखें, पर इनको अपना हमेशा के लिए मशगल बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक इससे बेहतरीन चीज़ें हैं आपके पास, आपके लिए। और जो रब ताला के अहकामात पर चलते हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद देता है, जैसे शराफत, सदाकत, अमानत, दियानत। शराफत, सदाकत, अमानत, दियानत पर चलते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं, जैसे आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअन अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरि व शर्रिहि मिनल्लाह ताला वल बाअस बादल मौत। जो इन अहकामात पर चल पड़ते हैं, अल्लाह ताला उनके जन्नत में महल्लात बना देते हैं। और जो इनमें से किसी का इनकार करते हैं, इन सब को छोड़कर, जैसे कुरान पाक में फ़बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, तो लोग कुछ हरस में इस कदर हो जाते, इनके माल भी छीन करना अपने पास रख लेते हैं, उनका ठिकाना जहन्नम है। और वो हम उसमें तब तक रहेंगे जब तक जिनके आप हकूक़ पूरे नहीं करोगे। मियाँ बीवी के हकूक़ पूरे नहीं करेगा, वो भी वो सज़ा देखेगा।
اور جو بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہوگی وہ بھی یہ سزا بھگتے گی، اور جو والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں وہ بھی اس کا مزہ چکھیں گے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، او نبیؤکم، کیا میں تمہیں اس سے بخیر بہتر من سے ذالکم تمہیں بتا دوں چیز، للذین وحشی ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو ڈرتے ہیں، عند نزدیک ربہم اپنے رب سے، جنات تجری جنت میں باغ ہیں ان کے، تجری باغ جن کے نہریں، جنتن باغ ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وازواج اور ان کے لیے بیویاں ہیں، مطہرات پاک، ورضوان اور راضی خوشنودی ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بصیر دیکھتا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے میں تمہیں اس سے بہتر زندگی دوں گا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کا احکام مانتے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں باغ ہیں اور ان کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے پاس نیک عورتیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جانتا ہے اپنے بندوں کو۔ کہ جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اوپر بتائے ہیں ان پر عمل وغیرہ کرتے ہیں، اور احکامات الہی صدقات ادا کرتے ہیں، سود سے پاک رہتے ہیں، حقوق اللہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حقوق العباد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بشارت دی ہے۔ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے پر یقین رکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم اور قادر کریم ہے۔ الذین اور جو لوگ یقولون کہتے ہیں، ربنا اے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس معاف فرما دے، ذنوبنا ہمارے گناہ کو، وقنا اور بچا لے، عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، جب وہ گر گڑا کر اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے
گناہوں سے بچنے کی طاقت اور ہر طرح کی کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں جو ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے پڑھ کر سنائی ہیں۔ الصابرین، صبر والے، والصادقین، اور سچے، والقانتین، اور قناعت کرنے والے، والمنافقین، اور منافقت کرنے والے راہ حق میں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور پچھلے پیر معافی مانگنے والے، بالاسحار، اور مستغفرین، اور معافی مانگنے والے، بالاسحار، پچھلے پہر، اور صبر کرنے والے، اور سچ بولنے والے، اور ادب کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور معافی مانگنے والے پچھلے پہر۔ اور پچھلے پہر سے مراد عصر کا وقت ہے۔ اور ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے اگر ان کے دل میں بغض نہیں، جیسے کہ خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب اس میں آخری شب میں نماز پڑھنے والے یعنی نوافل پڑھنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ احبار شام میں سے وہ شخص جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب انہوں نے مدینہ طیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، نبی آخرالزمان کے شہر کی یہ صفت ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ جب آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و شمائل توریت کے مطابق دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو پھر ان کے جواب میں کیا آیا؟ شاہد اللہ تعالیٰ گواہ ہے، انہ بے شک، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، والملائکۃ
اور فرشتے و اولو العلم اور عالموں نے قائماً ہمیشہ بالقسط انصاف لا الہ نہیں ہے کوئی اور معبود الا سوائے اللہ تعالیٰ کے هو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت اور حکمت والا بے شک سوا کوئی عبادت کے اور عزت والا اور حکمت والا نہیں ہے کوئی عزت والا اور حکمت والا۔ مثلاً کہ انہوں نے گواہی دے دی کہ سوائے محبوب اللہ تعالیٰ کے اور فرشتوں کے اور جو علم ہے اور جو انصاف کرتے ہیں اور وہ سب زبردست حکمت والے ہیں، کہ یعنی کہ ان کے احکامات کو مانو گے تو آپ کا دین بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں ایک یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ جو پرانے وقتوں میں یہود اور نصارہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور آج کے متحرک فرقے بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ جو حضور کی شان ہے اور ان کے پیاروں کی شان ہے، تو اس سے تاکہ وہ اگلے جہان سرخرو ہو سکیں۔ اس کا یہ ہے کہ اور اس کو سن کر وہ دونوں خیر مسلمان ہو گئے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے۔ جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو کعبہ کے اندر وہ سب سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے محبوب کی شان کہ کوئی گواہی کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بتوں کا اچانک گر جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں، اور جو ان میں اختلاف کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لے ادھر ہے۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کا نزدیک، اسلام ہے۔ وہ مختلف، اور جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، الذین لوگ، اوتو جن کو دی ہے، کتاب الا مگر، من سے بعد اس کے، ما جاءہ آ چکا، العلم علم، باغیاً جلن سے، بینہم اپنے دلوں کی جلن سے، درمیان میں، ومن اور جو یکفر جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ
اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں جن کو کتاب جب آ چکا ان کے پاس تو وہ اپنے دلوں کی جلن سے کفر کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بے شک اللہ تعالیٰ انہیں جلد حساب دینے والا ہے یعنی کہ جیسے کہ اوپر پڑا کہ دو گروہ بن گئے ایک اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور ایک اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈٹ گیا اور جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اسلام کا ساتھی بن گیا اس نے متحرک فرقے بنا دیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے کرتے وہ قرآن پاک کی آیتیں تو نہ چرا سکے لیکن انہوں نے ان کا ترجمہ ختم کر دیا اور صحیح احکامات کو حذف کر دیا فائن پھر اگر یوں کا وہ اپنے لے کے آئے اپنی حجت فائن پھر بس بے شک حضو کا حجت لے کے آئے فقل تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اسلام تو کہ جھکاتے ہو وجہیہ چہرہ للہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ومن اتبعن اور جو اتباع کرتے ہیں وقل اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے للذین واسطے ان لوگوں کے اوتوا الکتاب جن کو دی کتاب دی کتاب والامیین اور ان پڑھوں سے فرمایا اسلمت کیا جھکاتے ہو تم فإن پس اگر اسلم جھکاتے ہو فقد اہتدوا پس تحقیق ہدایت پائے وَإِن اور اگر تولو پھر گئے ان میں سے فإنما پس بے شک علیک پس ان کے البلاغ پہنچا دینا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھتا ہے بالعباد اپنے بندوں کو پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تمہارے پاس اپنی حجت لے کر آئیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں اور اے میرے مجھ سے محبت کرنے والوں پیرو ہوئے اور جو میرے احکامات پر چلے اور کتاب جو ان پڑھوں سے فرماؤ کہ کیا تم نے گردن رکھی بس اگر وہ گردن رکھیں یعنی سجدہ کریں جب تم راہ پا گئے اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے
کہ جو احکامات الہی پر چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکہ کو پہچان لیا اور ان میں تو وہ اس کے متعلق یہ ہے کہ جو بھی لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سنائیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں کہیں کہ میں اس رب کریم کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، آپ بھی اپنا سر جھکاؤ۔ مسئلہ تو یہی بنتا ہے نا کہ اگر وہ آپ کے پیروکار ہوئے تو وہ ضرور سجدہ کریں گے اور اپنے من کا بھی سجدہ کریں گے۔ تو جو اوپر اوپر سے ہوئے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ زمین و آسمان کو جانتا ہے کہ کون احکامات الہی پر چلتا ہے، کون کی رسالت کے اوپر چلتا ہے، کون گمراہی کی طرف چلتا ہے، کون دولت کی ہوس میں چلتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، وہ کسی سے ہی پوشیدہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔